اب ضرورت کیا ہے اور ضرورت کی تعریف کیا ہے؟ تو ضرورت کی تعریف امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے مخمصہ یعنی شدید بھوک پر کلام کرتے ہوئے انہی الفاظ سے کی ہے کہ الضرورت ہی خوف الضرر بترک الاکل اما على نفسه او على عزو من اعضائه الضرورت ہی خوف الضرر بترک الاکل اما على نفسه او على عزو من اعضائه ضرورت یہ ہے کہ نہ کھانے کی وجہ سے جان چلی جانے کا خوف ہو یا انسان کے اعضاء میں سے کسی عضو کے ضائع ہونے کا ڈر ہو۔ اور یہ تعریف اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے حرام چیزوں کو ضرورت کی بنا پر کھانے کے ساتھ ہی خاص ہے، لیکن جو معنوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہر شرعی طور پر ممنوع چیز کو استعمال کرنے کے لیے شامل ہے، بشرطیہ کہ انسانی جان یا انسانی عضو کے بارے میں خوف لاحق ہو جائے، جیسے کہ جھوٹ یا دیگر ممنوعات کا اکراہ ملجی کے حالت میں ارتکاب کرنا۔ اور اکراہ ملجی تو اصطلاح ہے فقہی، آپ جانتے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ جس سے انسان کسی کام پر حد درجہ مجبور ہو جائے، مثلا جان کی ہلاکت ہے یا کسی عضو کی ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ ایسے اس کے مقابلے میں اکراہ غیر ملجی بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس میں جان یا عضو کی ہلاکت کا اندیشہ نہ ہو، البتہ معمولی مار پیٹ یا قید وغیرہ کی دھمکی ہو۔ تو ضرورت کے ثابت ہونے کے لیے کن امور کا پایا جانا ضروری ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ ان میں چند امور ایسے ہیں کہ جن کا پایا جانا بہت ضروری ہے، اور ایک یہ ہے کہ جان چلی جائے۔ ایک ان میں سے یہ ہے کہ جان چلی جانے یا عضو کی ہلاکت کا اندیشہ پیدا ہو جائے، اور دوسری یہ ہے کہ ضرورت عملی طور پر موجود ہو، یہ نہ ہو کہ صرف آئندہ پائے جانے کا احتمال ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجربات کی روشنی میں اس بات کا غالب گمان ہو جائے کہ یہاں ہلاکت یا عضو کے تلف ہونے کا خوف پیدا ہو چکا ہے، ورنہ اس بات کا صرف وہم ہی کافی نہیں ہے کہ صرف وہم ہو، اور یہ ہے کہ اس طرح کیا جائے جس طرح کے مختلف مسائل، خصوصاً معاشی مسائل کے بارے میں قانون سازی جب کی جاتی ہے، یا اس طرح اور زیادہ کسی ادارے کے لیے کوئی ترتیب بنائی جاتی ہے، تو اس میں مختلف نظریات سامنے آتے ہیں، مختلف ایشوز سامنے آتے ہیں، رسک وغیرہ کے متعلق کے خطرات آگے یہ ہیں، تو اس کے متعلق بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خطرہ ہوا تو یہ کریں گے، وہ خطرہ ہوا تو یہ کریں گے۔ تو اس صورت میں ضروری یہ ہے کہ عملی طور پر وہ صورت موجود ہو۔ اگر عملی طور پر وہ صورت نہ پایا جائے اور وہ حل پیش کیا جائے اور اس کو اختیار کیا جائے تو پھر یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو ضرورت کے ثابت ہونے کے لیے پہلی چیز جو جو پایا جانا ضروری ہے وہ ہے جان چلے جانا یا عضو کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، دوسرا یہ کہ ضرورت عملی طور پر موجود ہو، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ضرر اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے جائز طریقوں میں سے کوئی ذریعہ مہیا نہ ہو، اور اس مصیبت میں پھنسے ہوئے شخص کا غالب گمان یہ ہو کہ بعض محرمات کا ارتکاب کر کے اس ضرر کے دور ہو جانے کی توقع ہے، یعنی جو ہے اس کا غالب گمان یہ ہو کہ اگر بعض محرمات کا ارتکاب کیا جائے تو اس سے یہ ضرر دور ہو جا سکتا ہے، اس ضرر کے دور ہونے کی توقع ہے، اور جائز کوئی بھی طریقہ اسے اور ذریعہ اسے مہیا نہ ہو۔ اور چوتھی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی حرام کے ارتکاب کے نتیجے میں کوئی دوسرا اتنا بڑا ضرر لازم نہ آتا ہو جتنے بڑے ضرر سے بچنے کے لیے اس حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ لہٰذا جو اکراہ ملجی ہے اس میں بھی کسی شخص کا دوسرے شخص کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ جب ایسی ضرورت متحقق ہو جائے تو پھر مبتلا بھی شخص کے لیے اس بات کی رخصت ہوتی ہے کہ وہ بعض منصوص حرام شدہ چیزوں کا ارتکاب ضرورت دور کرنے کے لیے بقدر ضرورت کر لے، جیسے مثال کے طور پر وہ بھوکا شخص جو حالت اضطرار میں ہے اور اسے اپنی جان کی ہلاکت کا ڈر ہے، تو اس کے لیے مردار یا خنزیر اتنا مردار یا خنزیر کھانا جس سے وہ اپنے آپ سے ہلاکت کو دور کر دے، یہ مباح ہو جائے گا۔
جس طرح مشہور فقی قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں ممنوعات کو مباح کر دیتی ہے، اور اس کا مقصد اور مطلب بھی یہی ہے۔ اور علامہ خالد عطاسی رحمہ اللہ نے شرح المجلہ میں اس قاعدے کے تحت جو کچھ لکھا ہے، تو اس میں ضرورتوں کے مختلف حالات اور احکام وہ بھی ذکر کیے ہیں، اور ان میں سے بعض قسمیں جو اہم بھی ہے، اور یہ ہے تقریباً وہ فرماتے ہیں کہ یہ رخصت تین قسم کی ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ وہ قسم ہے جو بھوک یا حلق میں کوئی چیز پھنس جانے، یا پیاس یا اکراہ تام جو قتل یا عضو کو کاٹنے کی صورت میں ہو، یہ کام مباح ہو جاتا ہے، جیسے مردار کا کھانا، خون، خنزیر کے گوشت کا استعمال، شراب کا پی لینا۔ اور اس کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت ہے الا مضطررتم الیہ، جو پہلے ہم نے عرض کی ہے، مگر یہ کہ تم اس کی طرف بالکل مجبور ہو جاؤ، یعنی سخت بھوک تمہیں اس کے کھانے پر مجبور کر دے۔ اس میں استثناء حرام قرار دینے سے ہے، جس کا مطلب اباحت ہے۔ اور یہ قول بدائع السرائے میں علامہ کاسانی نے کی ہے کہ یہ جو استثناء ہے، یہ حرام قرار دینے سے ہے، اور اس کا مطلب ہے اباحت، یعنی پہلے حرمت کا قول تھا، اور حرمت کے اصول اور احکام اس پر لاگو ہوتے تھے، اور اب اباحت کے احکام اور اصول اس پر لاگو ہیں۔ اور استرار جیسے بھوک سے ہوتا ہے، ویسے ہی اکراہ کی شکل میں بھی ثابت ہو جاتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں ان حرام چیزوں کو استعمال کرنا مباح ہو جائے گا، اور ان سے رکے رہنا پھر جائز نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر وہ شخص پھر بھوکا رہا اور مر گیا یا قتل کر دیا گیا تو اس کی پکڑ ہوگی، خود بھوکا بھی رہا یا خود مر گیا یا اس کو قتل کر دیا گیا، حالانکہ اس بھوک سے بچنے کے لیے، اس بھوک کو مٹانے کے لیے، اس مرنے سے بچنے کے لیے، فوت ہونے سے بچنے کے لیے، اور اس قتل سے بچنے کے لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا، اور پھر بھی یہ طریقہ اس کا پورا نہیں ہوا، تو پھر اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ حالت استقرار میں بھی رکے رہنے کی وجہ سے وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا بن گیا ہے، حالانکہ شریعت میں تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر اکراہ صرف ناقص تھا، جیسے قید یا معمولی مار پیٹ جس سے عضو کے تلف کا خوف نہ ہو، تو پھر اس کے لیے ان ممنوعات کا ارتکاب جائز نہیں ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ جن کی حرمت کسی حال میں ساقط نہیں ہوتی، لیکن ان کے ارتکاب کی رخصت دی جاتی ہے، جیسے اکراہ تام کی صورت میں کسی مسلمان کا مال تلف کرنا، یا کسی کی آبرو پر تہمت لگانا، یا دلی طور پر ایمان کے ہوتے ہوئے صرف زبانی طور پر کلمہ کفر کہہ دینا، یہ سب کام اپنی ذات میں تو حرام ہے، یہ اپنی ذات میں حرام ہے، کسی مسلمان کا مال طلب کرنا بھی حرام ہے، کسی پر تہمت لگانا بھی حرام ہے، اور کلمہ کفر زبانی طور پر کہنا بھی حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ رخصت بھی ثابت ہو جاتی ہے، لہٰذا رخصت کا اثر اس فعل کے حکم کی تبدیلی میں ظاہر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ اور عذاب ہے، اس کا اثر وصف کی تبدیلی میں ظاہر نہیں ہوگا جو حرمت ہے، اور حالت استقرار میں بھی اس قسم کے کاموں سے باز رہنا ہی افضل ہے، حالت استقرار میں بھی اس سے باز رہنا کیا ہے، یہ افضل ہے، یہاں تک کہ اگر ان کاموں سے باز رہا اور اسے قتل کر دیا گیا تو پھر اسے کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ تو اس میں بھی یہی صورت ہے۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم وہ ہے جو کسی صورت میں مباح نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس میں رخصت ملتی ہے، نہ اکراہ تام کی صورت میں، اور نہ ہی اس کے بغیر، جیسے ناحق طور پر کسی مسلمان کا قتل کر دینا، یا اس کے کسی عضو کو کاٹ دینا، یا زنا کرنا، یا والدین کو مارنا، تو یہ تیسری قسم ہے کہ اس میں کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں ملتی۔ اور جب یہ تفصیل عرض کر دی گئی ہے اور یہ تینوں قسمیں بھی معلوم ہے، تو پھر جو پہلے قاعدہ ذکر کیا گیا الضرورات تبیح المحظورات، تو اس آخری قسم کو شامل نہیں ہے، یعنی آخری قسم جو کسی بھی صورت میں مباح نہیں ہوتی، اور نہ اس کی رخصت ملتی ہے، نہ اکراہ تام کی صورت میں، اور نہ اس کے بغیر، اور وہ کیا ہے؟ کسی مسلمان کو قتل کر دینا، یا کسی کا عضو کاٹ دینا، یا زنا کرنا، یا والدین کو مارنا،
یہ چیزیں ایسی ہے کہ یہ ضرورت کے دائرۂ کار سے باہر ہے، یہ کسی بھی صورت مباح نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے یہ قاعدہ جو ہے یہ محرمات کی پہلی قسم کو اس طرح شامل ہے کہ اس کی اباحت کو ثابت کر دیتا ہے اور حرمت بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور جو دوسری قسم ہے تو اس کو اس طرح شامل ہوگی کہ اس کی حرمت تو باقی رہتی ہے، لیکن اس کے ارتکاب کی صورت میں گناہ نہ ہونے کی وجہ سے رخصت مل جاتی ہے، جیسے طبیب کا مریض یا زخمی کے جسم کے اس حصے کو دیکھنا جس کو کھولنا شرعاً جائز نہیں ہے، تو یہ اجازت اور رخصت صرف گناہ نہ ہونے کی حد تک ہے، نہیں ہے کہ حرمت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سخت بھوک میں کسی دوسرے شخص کا مال کھانے پر مجبور ہو جانا، تو یہ بھی مال غیر کی حرمت کو ساقط نہیں کرتا، جس طرح پہلے بھی ذکر کیا گیا اور آگے بھی اس کی تفصیل کچھ نہ کچھ آگئی، بلکہ صرف گناہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں اور اس شخص پر مال کے مالک کو ضمان دینا یا اس سے معاف کروا لینا واجب ہے، جیسے اگر حالت اضطرار میں کسی غیر کے مال میں سے کچھ کھا لیا، تو اب اس نے تو اس وقت تو اس کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن بعد میں جب اسے موقع ملے گا تو اس کی تلافی کرے گا، یعنی اس نقصان کا ضمان ادا کرے گا یا اس سے معاف کروائے گا، یہ ضرورت تو یہ تو تفصیل ہو گئی ضرورت کی۔ اب حاجت کسے کہتے ہیں؟ تو حاجت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ الداهية الداعية التي يترتب على عدم الاستجابة لها ضيق وحرج وعسر وصعوبة، وإن لم يكن ذلك الحرج يؤدي إلى تلف النفس أو المال. الحاجة فهي الداعية التي يترتب على عدم الاستجابة لها ضيق وحرج وعسر وصعوبة، وإن لم يكن ذلك الحرج يؤدي إلى تلف النفس أو المال، کہ حاجت ایسے داعیہ اور تقاضے کو کہتے ہیں کہ اگر اس کو پورا نہ کیا جائے تو پھر اس پر تنگی، حرج، تکلیف اور مشکل مرتب ہو، اگرچہ یہ حرج انسانی جان یا مال کے ضائع ہونے تک نہیں پہنچتا۔ یہ کیا ہے؟ حاجت ہے کہ اگر اس کو پورا نہ کیا جائے تو اگرچہ جان نہیں چلی جاتی، اگرچہ کوئی عضو تلف نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی مشقت اور تنگی آتی ہے، حرج اس پر لازم آتا ہے، تکلیف مالا یطاق اس پر لازم آتا ہے، مشکل اور سخت مشکل بھی اس پر مرتب ہوتا ہے۔ تو ایسی جو حاجت ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک عام حاجت ہے اور ایک خاص حاجت ہے۔ عام حاجت یہ ہے کہ تمام لوگوں کو یا اکثر لوگوں کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور خاص حاجت یہ ہے کہ لوگوں کا کوئی خاص گروہ اس کا محتاج ہو، جیسے کسی متعین شہر کے رہنے والے یا کسی متعین پیشہ والے یا ایک فرد یا کچھ محدود افراد اس کے محتاج ہو۔ تو فقہ کرام فرماتے ہیں کہ حاجت عام ہو یا خاص، بسا اوقات وہ احکام کی تبدیلی میں اور آسانی کے حصول میں ویسے ہی مؤثر ہوتی ہے جیسے ضرورت مؤثر ہوتی ہے۔ جس طرح ضرورت کے بارے میں ذکر کیا گیا تو اسی طرح یہاں پر یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح مؤثر ہوتی ہے۔ اور آ، شیخ الاسلام حفظہ اللہ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کتب فقہ میں کوئی ایسی تفصیل نہیں دیکھی جس میں ضرورت اور حاجت کے تأثیر کے درمیان کوئی فرق واضح کیا گیا ہو، لیکن جو بات میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حاجت بعض احکام کی شرعی حیثیت یا تبدیلی میں صرف دو حالتوں میں ہی مؤثر ہے، بعض احکام کی تبدیلی میں یا اس کی شرعی حیثیت کی تبدیلی میں جو مؤثر ہے وہ دو حالتیں ہیں۔ وہ کون سی دو حالتیں ہیں؟ پہلی حالت یہ ہے کہ خود نصوص قرآن و سنت نے اس حاجت کو معتبر ماننے کی تصریح کر دی ہو، نصوص نے اس کی تصریح کر دی ہو، اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایک تو بے سلم، جو آپ کو معلوم ہے بے سلم کیا ہے، کہ خرید و فروخت کی وہ صورت جس میں قیمت نقد ادا کر دی جائے اور سامان ادار رہے، اور اس کی بہت سی شرائط اور تفصیلات جو تقریباً 8 شرائط ہیں کتب فقہ میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ بے سلم کا جو جواز ہے، تو ایک مثال اس کی یہ ہے۔ اب سلم اصل میں تو معدوم چیز کی بے کا نام ہے جو جائز نہیں ہے، لیکن سلم کو لوگوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، اور قرآن و سنت نے خود سلم کے جائز ہونے کی تصریح کر دی ہے۔ اور یہ جو ہدایہ ہے اس میں باب سلم میں ساری تفصیل موجود ہے، احادیث میں ابو داود شریف میں ہے، کتاب البیوع میں باب السلم اس میں ہے،
اور اسی طرح جو یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اس میں بھی بے سلم پر استدلال کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح حالت جنگ اور بیماری میں مردوں کے لیے ریشم کا پہننا یہ مباح قرار دیا گیا ہے، اور حدیث پاک نے خود اس کی تصریح کی ہے۔ ترمذی شریف میں اس کی روایت موجود ہے، اور اس پر ترجمۃ الباب بھی قائم کیا گیا ہے، ما یرخص للرجال من الحریر للحق کا۔ اور حاجت کی اسی حالت کے ساتھ وہ مسائل بھی ملحق ہو جاتے ہیں کہ فقہا نے جن میں حاجت کے معتبر ہونے کی تصریح کی ہے۔ مثلا بعض اعذار کی بنا پر اجارہ کا فسخ کرنا، یا حاجت کی بنا پر اجارہ کو باقی رکھنا۔ اور شرح المجلہ لخالد تاثیر رحمہ اللہ نے المشقۃ تجلب التیسیر کے تحت اس قسم کی بہت ساری مثالیں ذکر کی ہے، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے اگر اللہ جل شانہ نے موقع دیا اور قید الفقہ کا کورس ہوگا تو اس میں ساری تفصیل آئے گی، اور اس میں جو یہ ضرورات تبیح المحظورات ہے، اور پھر جو اصل قاعدے ہیں اور فرع قاعدے ہیں، المشقۃ و تجلب التیسیر وغیرہ، تو اس کے ضمن میں یہ ساری تفصیل آ جائے گی۔ تو ایک حالت تو ضرورت حاجت کی یہ ہے کہ خود نصوص نے اس حاجت کو معتبر ماننے کی تصریح کر دی ہو، اور دوسری حالت کیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل حکم جہاں محتمل ہو، کہ قرآن و سنت میں اس کی تصریح نہ آئی ہو، یا وہ حکم مجتہد فی ہو، تو اس حالت میں بھی حاجت کے مواقع پر اباحت اور جواز کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ ذرا اہم ہے کہ اصل حکم جہاں پر محتمل ہو، اس میں احتمال ہو کہ قرآن و سنت میں اس کی تصریح نہ آئی ہو، یا وہ حکم مجتہد فی ہو، تو اس حالت میں بھی حاجت کے مواقع پر اباحت اور جواز کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ تو اس کی مثال عورت کا اپنے چہرے کو کھولنا ہے۔ اب اصل کے اعتبار سے تو یہ ناجائز ہے، لیکن یہ اصل حکم ایسی نصوص پر مبنی ہے جس میں دیگر مطالب کا بھی احتمال موجود ہے، اس طرح کے وہ نصوص اس بارے میں صریح نہیں ہے، اس لیے یہ مسئلہ مجتہد فی بن گیا، اور بعض فقہا نے اس کی اجازت دے دی۔ اب اگرچہ اس کو جائز قرار دینا حقیقت واقعہ کے اعتبار سے مرجوح ہے، لیکن جو حاجت کے مواقع ہیں وہاں اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اگرچہ عورت کے لیے چہرہ کھولنا عام حالات میں تو جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ضرورت اور حاجت ایسی ہے کہ وہاں پر مشقت ہے یا کوئی اور ترتیب ہے، تو پھر وہ تکلیف وغیرہ ہے یا کوئی ضرورت ایسی ہے، داعی ہے، کوئی حاجت ایسی ہے، تو پھر وہاں پر اس میں اس قول کو ترجیح دی جا سکتی ہے، حاجت کے موقع پر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے فقہاء حنفیہ نے گواہی کی ادائیگی کے وقت عورت کو چہرہ کھولنے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ یہ جو تکملہ فتح القدیر ہے اس میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے کہ عورت اگر گواہی دینے کے لیے قاضی کے پاس حاضر ہو تو پھر اس کا چہرہ کھول دینا ضروری ہے۔ اس میں بہت سارے واقعات بھی ہیں، لیکن چونکہ یہ درس بھی ایسا درس ہے کہ لائیو بھی آئے گا، تو اسی وجہ سے وہ انشاءاللہ بعد میں کسی وقت ذکر کر دیں گے۔ ہاں، اس میں بھی یہ گنجائش ہے، کیونکہ حاجت ہے اور اب اس کا اپنا تو اس پر بس بھی نہیں چلتا، تو اس کے لیے یہ گنجائش ہے کیونکہ حاجت کی وجہ سے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ آ، حج کی ادائیگی میں اگر اتنا شدید رش ہو کہ عورت چہرہ ڈھانپ کر راستے میں چلنے کی بالکل قدرت ہی نہ رکھتی ہو، تو پھر چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں بھی اس کی تفصیل ذکر کی ہے، اور شیخ الاسلام حفظہ اللہ نے تکملہ فتح الملہم میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ البتہ وہ مسائل جو قطعی طور پر منصوص ہیں، اس طرح کے وہ اجتہاد کا محل ہی نہیں ہے، تو ظاہر یہی ہے کہ حاجت کا ان میں کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، سوائے اس کے حاجت بڑھ کر ضرورت کے مرتبے تک پہنچ جائے۔ تو بعض فقہا نے یہ قاعدہ وہاں پر ذکر کیا ہے کہ الحاجت تنزل منزلۃ الضرورت عامۃ کانت او خاصۃ، کہ حاجت عام ہو یا خاص ہو، اس کو ضرورت کی جگہ پر رکھ کر احکام جاری کیے جائیں گے۔ تو بعض اوقات حاجت ضرورت بن جاتی ہے اور بعض اوقات ضرورت نہیں بنتی۔ تو اس قاعدے کے ظاہری الفاظ بہت عام ہیں، اس قاعدے کے جو ظاہری الفاظ ہیں یہ بہت عام ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو یہ اشتباہ ہو گیا کہ حاجت بعض محرمات قطعیہ کو حلال کرنے میں بھی مؤثر ہوتی ہے۔
جیسے مردار یا خنزیر کو حالت اضطرار میں کھانا۔ لیکن فقہا نے اس قاعدے کے تحت جو مثالیں ذکر فرمائی ہیں، تو ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس قاعدے سے ان کی یہ مراد نہیں، ورنہ تو یہ کہہ کر کہ یہاں حاجت اگرچہ وہ صرف خاص حاجت ہی ہو، اس کا تقاضا کر رہی ہے ہر قطعی حرام چیز، حرام شدہ چیز کو اس استدلال کے ذریعے سے جائز آ، کر لیا جائے گا، اور اس کا نتیجہ تمام شرعی پابندیوں سے آزادی کی شکل میں ہی سامنے آئے گا۔ تو اس قاعدے کا جو اصل مقصد ہے وہ صرف ان بعض احکام کی حکمت کو بیان کرنا ہے جو نصوص یا مسلسل تعامل کے ذریعے خلاف قیاس ثابت ہوئے ہیں۔ اس میں وہ جو گواہی کی تفصیلات ہیں، شہادت، تو افاظ خبر والی ترتیب ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے، یا شہادت علی شہادت والی ترتیب ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ افاظ خبر کے احکامات اس پر صادر نہیں ہوں گے۔ جب اس حد تک خبر پہنچ جائے گی کہ افاظ خبر کے احکامات اس پر جاری ہوں گے، تب یہ اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے کہ وہ خبر اتنی مشہور ہو جائے اور اتنی معروف ہو جائے، جس طرح ہم متواتر کی مثال ذکر کرتے ہیں، تو اس کے کی طرح کہ لوگوں کا اس سے انکار کرنا مشکل ہو جائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس حد تک اگر ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر صرف یہ کہ واٹس ایپ پہ تصویر نکال کے بھیج دیں تو اس میں بہت ساری قباحتیں ہو سکتی، لیکن اگر بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی خبریں آ جائیں ادھر ادھر سے، تو پھر یہ افاظ خبر بن جاتا ہے، اور پھر اس پر عمل کر کے اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو پہلے ہم نے ذکر کیا کہ بے سلم، اجارہ اور استثناء وغیرہ، کہ یہ معاملات جو ہے یہ خلاف القیاس ہے ظاہر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو، خلاف قیاس ہونے کی وجہ سے حالانکہ یہ خلاف القیاس ہے اور پھر بھی اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ بے معدوم، خلاف القیاس کیوں ہے کہ یہ بے معدوم پر مشتمل ہے، اور شریعت نے بے معدوم سے عمومی حکم کے ذریعے سے ان عقود کو منع فرمایا ہے۔ تو اب لوگوں کی حاجت کی وجہ سے ان چیزوں کو جو بے سلم ہے، اجارہ ہے اور استثناء ہے، اس کو مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ یہ جس ساتھی کا مائک آن ہے وہ آف کرے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے اپنے احکام میں لوگوں کی حاجت کی رعایت کی ہے، اور بہت سے معاملات کو لوگوں کی حاجات کو پوری کرنے کے لیے مباح قرار دیا ہے، اور جو بات پہلے ذکر کی گئی وہ ان مثالوں سے واضح ہو جاتی ہے کہ فقہائے کرام نے اس قاعدے کے تحت جو مثالیں ذکر کی ہے، اور فقہائے کرام نے اس قاعدے کے ضمن میں صرف وہ احکام ذکر کیے ہیں جو قرآن و سنت یا تعامل سے ثابت شدہ ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ کچھ احکام میں حاجت کو ضرورت کا قائم مقام بنانے کے لیے الگ سے دلیل شرعی کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نص اس بارے میں آئی ہو، یا وہ حکم عرف اور تعامل سے ثابت ہوا ہو، تو اس قاعدے سے یہ مراد نہیں کہ حاجت کے ذریعے ایسا حکم ثابت ہوگا جو نص قطعی کے معارض ہو، بلکہ حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس قاعدہ میں کئی وجوہ سے اشکال ہے، اور وہ کیا ہے؟ پہلا اشکال جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس قاعدے کے ظاہری الفاظ کو لے لیں تو پھر ضرورت اور حاجت کے درمیان یہاں کوئی فرق نہیں رہتا، حالانکہ یہ اس بات کے خلاف ہے جس پر تمام فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ ضرورت اور حاجت دونوں کے الگ الگ درجات ہیں، اور دونوں کے الگ احکامات ہیں۔ اور دوسری جو وجہ ہے محل نظر جو ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فقہ کی اصطلاحی ضرورت میں جب کسی حرام عمل کرنے کی رخصت ملتی ہے تو وہ صرف بقدر ضرورت ہی رخصت ہوتی ہے، جیسے اللہ جل شانہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ غیر باغم ولا عادل، کہ نہ نافرمانی ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو۔
حالانکہ وہ امور کے فقہائے کرام نے جن کی اباحت کو اس طور پر ذکر کیا ہے کہ ان کی حاجت کو بمنزل ضرورت کے رکھا گیا ہے، تو پھر ان میں سے کوئی کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے دائمی احکام ہیں جن میں کسی وقت کی قید نہیں لگائی گئی ہے، جیسے بے سلم ہے، تو یہ صرف ضرورت کے وقت تو نہیں ہے، تو مطلقاً جائز ہے۔ اسی طرح استثناء ہے، اور آج کل بھی جو بینکنگ سیکٹر اور جدید معاشی معاملات ہیں تو وہ سارے سلم اور استثناء وغیرہ پر چل رہے ہیں، تو ان کا جو جواز ہے اور اس طرح دیگر ایسے مسائل، تو اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حاجت کو تمام احکام میں ضرورت کے درجہ پر رکھا جائے گا، جبکہ ضرورت کی بنا پر ثابت شدہ احکام وقتی ہے اور حاجت کی بنا پر ثابت شدہ احکام جو ہے یہ دائمی ہے، تو اسی وجہ سے بھی یہ قاعدہ محل نظر ہے۔ اور تیسری وجہ جو فرماتے ہیں کہ اس پر اشکال ہے اور محل نظر ہے کہ وہ مثالیں جو اس قاعدے کے تحت فقہا نے ذکر کی ہیں وہ سب کسی نص یا تعامل کی دلیل پر مبنی ہے، اور دیگر ایسی مثالیں جو فقہائے کرام نے ذکر کی ہے اور وہ کسی صریح نص سے ثابت نہیں ہوتی، مثلا کسی ضرورت مند شخص کے لیے سودی قرضہ لینے کا جواز، تو یہ بھی صرف اس کے لیے اسی صورت میں مباح ہے کہ جب حالت اضطرار ہو، تو یہ مثال اصطلاحی ضرورت میں شامل ہو جاتی ہے، نہ کہ یہ اس کو محض حاجت قرار دیا جائے۔ اسی طرح علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے بے الوفا کے جواز کو بھی اسی قاعدے کے تحت ذکر کیا ہے۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ بے وفا کا جائز ہونا خود اختلافی مسئلہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن حضرات نے بے الوفا کو جائز کہا ہے تو انہوں نے اس بنیاد پر جائز کہا ہے کہ شرط متعارف، یعنی ایسی شرط جس کا عرف ہو گیا ہو، شرط متعارف عقد کو فاسد نہیں کرتی، نہ کہ محض حاجت کی بنا پر، یہ صرف اس وجہ سے نہیں، یہاں پر جو شرط لگائی گئی ہے وہ شرط متعارف ہے، اور وہ الگ نص ہے اور الگ اصول شرعی ہے جو عرف کی بنا پر ہے۔ اور بے الوفا تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ زید بکر کی چیز فروخت کرتے، اور یہ طے کر لے کہ بکر جب زید کو 1000 روپے واپس کرے گا تو زید اس کی چیز یعنی مبی بکر کو واپس کر دے گا، تو شوافے اس کو رہن معاد کہتے ہیں، اور بعض فقہا نے اسے بے جائز اور بے معاملہ سے بھی تعبیر کیا ہے، اور ہمارے یہاں بے الوفا کے نام سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شیخ احمد زرقا رحمہ اللہ نے اس قاعدے کی تشریح میں فرمایا ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ جو چیز حاجت کی وجہ سے جائز ہوگی، جو چیز حاجت کی وجہ سے ظاہر ہوگی وہ صرف اسی صورت میں جائز ہوتی ہے کہ جب کوئی نص اس کے جواز کو بیان کرنے کے لیے آئی ہو، یا کوئی تعامل اس کو جائز کرنے والا ہو، یا نص اور تعامل دونوں اس کے بارے میں نہ ہو لیکن کوئی نص بھی خاص طور پر اس سے روکنے کے لیے نوارد ہوئی ہو، اور شریعت میں اس کی نظیر کوئی اور ایسا مسئلہ موجود ہو جس سے اس کا الحاق کرنا اور اس کی نظیر میں جو نص وارد ہوئی ہے اس کو اس حاجت والے مسئلے میں قرار دینا بھی ممکن ہو۔ تو حاجت کی بنا پر تبدیلی احکام کی تفصیلات وہ یہ ہے، لیکن حق بات یہ ہے کہ حاجت کے وہ تمام حالات جو بعض احکام کی تبدیلی میں مؤثر ہوتے ہیں، ان سب کو جامع معنی ضابطوں کے ذریعے بیان کرنا یہ بہت مشکل معاملہ ہے، اور یہ اکثر فقہا نے یہی قول اختیار کیا ہے، اور اس سلسلے میں تمام تر جو دار و مدار ہے وہ فقاہت نفس پر ہے، فقہ ملکہ اور ایسے ذوق سلیم پر ہے کہ جو صرف کتابوں کی مراجعات اور مطالعہ سے حاصل نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ کسی ایسے خوب ماہر فقیہ کی صحبت اختیار کی جائے جنہیں ایک طرف تو فقہ میں بھی مہارت حاصل ہو اور دوسری طرف لوگوں کے حالات سے بھی آگاہی ہو۔ اسی وجہ سے جو علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ ہے وہ فرماتے ہیں لو ان الرجل حفظ جميع کتب اصحابنا لابد ان يتلمذ للفتوى حتى يهتدي الیہ، کہ اگر کوئی شخص ہمارے علماء کی تمام کتابیں بھی زبانی یاد کر لے تو پھر بھی اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ فتویٰ کے سلسلے میں کسی کی شاگردی اختیار کرے تاکہ وہ فتویٰ کی راہ پر چل سکے۔ تو آج کا سبق خصوصاً ضرورت اور حاجت اور اس کے مراتب اور اس کے اصول سے متعلق تھا، تو یہاں تک یہ کافی ہے، اور چونکہ کل والا سبق بھی اپلوڈ نہیں ہوا ہے یہ بھی، تو پھر ذرا بات لمبی ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی، انشاءاللہ کل سد ذرائع وغیرہ پر
بات کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد فتویٰ لکھنے کی مشق کس طرح کی جائے وہ ترتیب ہوگی۔ تو دو اسباق انشاءاللہ اور رہتے ہیں سد ذرائع، اور اس سے کے ساتھ کچھ اور متعلقات ہیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کر دیا جائے گا، تو تفصیل پوری ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب